خاموشی کی طاقت، 3 جگہ جہاں بولنا نقصان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ایک جملہ آپ کا رشتہ، عزت اور 10 سال کی محنت ختم کر سکتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی 3 ایسی جگہ جہاں خاموش رہنا سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ نمبر 2 پر تو 90% لوگ پھنس جاتے ہیں، ویڈیو سکپ مت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ جگہ نمبر 1، غصے کی حالت میں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ کیوں؟ نقصان کیا ہے؟ نمبر 1، غصے میں نکلا ہوا وہ لفظ واپس نہیں آتا۔ نمبر 2، 10 سال کا رشتہ 10 سیکنڈ میں ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، شیطان اسی وقت ہمیں ورگلاتا ہے۔ تو اس کا حل 3 قدم: پانی پی لیں، جگہ بدل لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ اگر پھر بھی غصہ ہے تو خاموش ہو جائے، جواب کل دے دیں۔ تو نمبر 2 پہ ہے گپ شپ غیبت کی محفل میں۔ یہ سب سے خطرناک ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، دوست کسی کی برائی کر رہے ہیں، آپ نے ہاں میں ہاں ملا دی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جائیں، یا موضوع بدل لیں یا اٹھ کر چلے جائیں۔ یاد رکھیں جو دوسرے کی غیبت آپ سے کر رہا ہے کل کو وہ آپ کی بھی دوسری جگہ جا کے کرے گا۔ تو نمبر 3 ہے کسی کا راز سن کر خاموش ہونا۔ شوہر نے بیوی کا راز بتایا، دوست نے مسئلہ بتایا، اگلے دن آپ نے 2 لوگوں کو بتایا، ان 2 نے آگے 4 کو بتایا، تو پھر کیا ہے، ویسے ہی یہ بات آگے پھیلتی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محفلیں جو ہوتی ہیں وہ امانت ہیں، آپ نے امانت میں خیانت کی، اللہ آپ سے برکت اٹھا لے گا۔ تو اصول اس کا کیا ہے کہ اگر بات آپ تک آئی ہے تو آپ پر ہی ختم ہو، قبر تک راز رہے۔ خاموشی یہاں آپ کے کردار کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ خاموشی کے 3 فائدے: نمبر 1، عزت بڑھتی ہے، کم بولنے والے کی بات وزنی ہوتی ہے۔ نمبر 2، گناہ کم ہوتے ہیں، زبان کے 70% گناہ بولنے سے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، دل کا سکون، جو ہر بات کا جواب نہیں دیتا وہ اندر سے پرسکون رہتا ہے۔ تو دوستو آج سے عہد کریں، غصے میں، غیبت میں اور راز میں خاموشی رکھیں گے۔ تو کمنٹ میں بتائیں ان 3 میں سے آپ کو سب سے مشکل کون سی لگی، نمبر 1، 2 یا 3۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔